ہو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سستی مت کرو، غم مت اٹھاؤ، تمہیں غالب کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ کامیابی تمہارے قدم چھوٹے گی۔ تم اگر قلیل بھی ہوگے نا تو کثیر پر بھی بھاری ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو طریقہ ہوگا وہ طریقہ میرے محبوب کا اپنانا پڑے گا، طریقہ آمنہ کے لال کا اپنانا پڑے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرما دیا جو میلاد میں 1 درہم خرچ کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے 1 درہم میلاد پر لگایا، یہ 1 گھڑی میلاد کی تعظیم کے لیے بیٹھ گیا، گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن نورین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس نے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ قیامت کے دن شہدائے بدر و حنین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ مولا علی۔ جوش بڑا لگتا ہمیں نعرے میں، نعرہ حیدری، لیکن علی کو بھی تو دیکھو نا، علی کی کوئی نماز قضا بھی ہے؟ اور کرو، نماز 1 قضا ہوئی عصر، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں تھے۔ میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا، اشارہ دے رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ آج تک قضا نہیں ہوئی، یہ بھی قضا نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا اللہ نے نبی کو مختار بنایا ہے، یہ ڈوبا ہوا سورج واپس لائیں گے، علی قضا نہیں پڑے گا، علی عطا نہیں پڑتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جس نے محفل میلاد کو سجایا، محفل میلاد میں آیا، محفل میلاد کا کوآپریٹ اور تعاون کیا، وہ اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ ایمان پر ہوگا۔ یعنی جب مرے گا تو حالت ایمانی میں مرے گا۔ اور مسلمان چاہتا ہی یہی ہے کہ زندہ رہے، ایمان پر رہے، اور خاتمہ بھی کہاں ہو؟ ایمان پر۔ یہ میلاد کے تعلق سے میں آپ کو واقف کروں، لیکن اب ضرورت ہے، سرکار پیدا ہو گئی، آپ نے خطیب اکمل صاحب سے، میں نے بھی کئی تقریروں میں ان سے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ سب لوگوں نے سنا ہے۔ وہی چیز میں آپ کو ریپیٹ کروں تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آئے جناب والا، تو وہی چیز جو خطیب اکمل صاحب سنا گئے تو وہی میں سناؤں، پھر جناب وہ واپس کر دیا، تو پھر کیا ہوا جی جناب، کیا فائدہ آنے کا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے جھنڈے لگائیے، یہ آپ نے بڑی تقریریں سنی ہیں کہ حضور جب پیدا ہوئے، یہ سجانا رچانا منانا یہ بھی ثابت ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے خود سجوایا بھی ہے اور جھنڈے بھی لگوائے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ سرکار پیدا ہوئے تو مائی آمنہ فرماتی ہے، مائی آمنہ کون ہے؟ حضور کی مائی، کہہ دو سبحان اللہ، مقدر پہ ناز ہے، حضور کی مائی، وہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی پیدائش ہوئی تو مجھ سے نور نکلا۔ لوگ ابھی بھی چکر میں ہیں کہ نور کہاں ہے، نور البشر ہے کہ نہیں ہے، نور ہے کہ بشر ہے، کیا ہے؟ لیکن ہم آمنہ فرما رہی ہیں، حضور نے خود بھی فرمایا اللہ نے مجھ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سب نبیوں کے آخر میں بھیجا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا وہ جو نہ تھے وہ کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، یعنی سرکار کے میلاد سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اب میلاد، ایک تو میلاد ہوا کہ حضور نور البشر کی شکل میں تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک میلاد پیدائش سرکار کی نوری ہوئی، یعنی اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے پہلے بھی جملہ دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ سیدوں کا ادب آج علماء کے اگر سینے میں، اہل سنت کے علماء کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، یہ عطا مولانا احمد رضا حفاظ نے بریلی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھیے، پڑھیے، ان کو 1400 کتب ہیں، لیکن میں اتنا
یہ کنز الایمان پڑھ لیجئے، ہدایت کی بخشش پڑھ لیجئے، فتاوی رضویہ جو ہے اس کا مختصر مطالعہ کر لیجئے، انشاءاللہ ایمان میں تازگی اور پختگی آ جائے گی۔ کبھی بہک نہیں سکتا ہے بندہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت وہ عاشق ہیں جن کو حسان ہند بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، انہوں نے ایک ہی شعر دیا، اگر بندہ اسی کو سمجھ لے، خدا کی عزت کی قسم، حضور کا حاضر نازل ہونے کا عقیدہ، کہہ دو سبحان اللہ، حضور کی حیات ہونے کا عقیدہ، یعنی حضور ابھی زندہ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، اپنے روزے کے اندر زندہ ہیں، یہ اور سرکار کا میلاد سب ایک ہی میں سمجھ آ رہا ہے۔ وہ جو نہ تھے سبحان اللہ تو کچھ نہ تھا، یعنی اللہ نے سب سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا۔ دوسرے مصرے میں وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، اس میں حیات ثابت ہوگی کہ حضور آج بھی زندہ ہیں، تبھی سب کچھ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا نا، جب دیدار ہوا تو حضور کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اگر کسی کو ہو نا، وہ خوش نصیب آدمی جس کو حضور کا دیدار ہو جائے، حضور فرماتے ہیں جس کی خواب میں آؤں میں ہی آؤں گا، دوسرا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان میری شکل بنا نہیں سکتا ہے، کہہ دو اللہ نے اس سے یہ طاقت چھین لی ہے، میں ہی ہوں گا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے جب دیدار کیا تو فرمایا اس صورت منہ میں جانا تھا، اس صورت منہ میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا۔ اگر اعلیٰ حضرت کو نہ سمجھ پائے تو پیر میرے علی کو سمجھ لو، انہوں نے بھی جانے جہان کہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس صورت منہ میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ تھا تیرا بدی میں شانا تھا، جس شان تو شانا سب بڑھیا۔ انہوں نے بھی سمجھا دیا مطلب کہ حضور کا میلاد ہوا تبھی سب کچھ ہوا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ حضور کے میلاد کی وجہ سے پیدا فرمایا۔ سرکار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تبھی تو سب نظام چل رہا ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک نکتہ میں آپ کو اور بتا دوں تھوڑا اس کے اوپر، نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی؟ یاد ہے کتنی؟ 50۔ کم کیسے ہوئی؟ 5 کیسے ہوئی؟ بول دو میں اسی لیے کروانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، کہاں پر ہوگی؟ آسمان۔ موسیٰ علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے وصال فرما چکے ہیں، بے شک ہیں۔ اس طرف نہیں جاؤں گا، ابھی معراج کا واقعہ نہیں ہے، لیکن میں صرف حیات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام پردہ فرمانے کے بعد آسمان پر معراج کی رات مل کے نمازیں کم کروا رہے ہیں تو وہ کلیم ہیں، انہیں صرف دیدار جو جھلکی نصیب ہوئی کوہ طور پر، یہ اللہ کے حبیب ہیں جنہیں دیدار ہوا، اللہ نے دیدار نصیب کرایا اپنے قرب میں بٹھا کر کے۔ اگر موسیٰ زندہ ہیں تو میرے نبی بھی تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جاتا ہے۔ میرے دوستو اگر دیکھیں نا جی جناب معاذ اللہ حضور، تو ہم ایک میٹنگ میں تھے حضرت وہاں سورن کوٹ میں، یہی عید میلاد النبی کے تعلق سے تھی۔ ایک وہ جن کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، رکھنے جو سنت ہے نا، اگر وہ سنت سے جب کام بڑھ جائے نا، زیادہ ہو جائے تو وہ بڑا مسئلہ ہے، اس کی بڑی لمبی تھی۔ قاری صاحب بھی موجود تھے وہاں، تو میلاد کے تعلق سے ایڈمنسٹریشن میٹنگ میں انہوں نے کہا جناب سجاؤ رچاؤ پورے مل کر کے، بڑا بابرکت دن ہے یہ، اس دن کے صدقے میں سب کچھ ہوا ہے، یہ ہوا فلاں ہوا ہے۔ وہاں ایک ہی آدمی تھا، اس طرح ہو جائے نا پورے کھانے پر کپ چائے کا وہ مکھی پڑ جائے تو دل کرتا ہے پینے کا، وہ ایک ہی مکھی تھی بیٹھی ہوئی۔ اس نے کہا جی واقعہ بڑا بابرکت دن ہے، لیکن اس دن سے زیادہ دکھی دن بھی اور کوئی نہیں ہے،
کیونکہ اسی دن حضور کا وصال بھی ہوا ہے، اسی دن حضور کا وصال۔ کیونکہ نے اپنا عقیدہ بیان کرنا تو اس کو میلاد سے چڑ ہے، کیونکہ اس کا ابا رویا تھا میلاد پر تو وہ بھی روئے گا۔ ایسا سمجھ لیجیے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو ساتھ ہی ہمارے مولانا نے بات کو کاٹ دیا۔ سرکار کائنات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مردہ بھی ہو تو 3 دن کے بعد غم کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ شاہدوں و مبشروں و نذیرا، پہلا لفظ ہے شاہد بمعنی گواہ، بمعنی گواہ۔ تو گواہ کا حاضر اور ناظر ہونا ضروری ہے۔ مجلس میں گواہ موجود ہوگا تو سرکار تمام اولین و آخرین کی گواہی دیں گے، جس طرح اللہ نے فرمایا اس طرح کئی وفار اور کبھی ایسا بھی تین۔ اے میرے محبوب، کیا آپ نہیں دیکھ رہے تھے؟ سبحان اللہ۔ آپ پہلے سے پیدا کیا ہوا، اس کا بھی آپ کو علم تھا کہ کھیل والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور سرکار کو گواہ بنا کر بھیجا۔ آج جو اس مسجد القدس کے اندر آپ محفل میلاد منا رہے ہو، امام صاحب کا کاپریٹ کر رہے ہو، علماء کی باتیں سن رہے ہو، خود آئے ہو، خدا کی عزت کی قسم قرآن کی روشنی میں آپ کی گوشتگار کر رہا ہوں، میرے نبی اس کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس نور سے اتنی روشنی پھیلی، اتنی پھیلی، لائٹیں نہ روشنی، کہاں سے آپ کی روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ روشنی کا انتظام ہم نے فرمایا تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنی روشنی کہ ملک شام کے محلات میں نے مکے میں بیٹھ کر کے دیکھا، ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ 3 جھنڈے فرشتے لے کر کے آئے، 3 جھنڈے فرشتے لے کر کے آئے، ایک مشرق میں گاڑ دیا گیا اور دوسرا مغرب میں گاڑ دیا گیا اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا گیا۔ ہمارے مکر کا جھنڈا ہے، جہاں جہاں تک ہماری بارڈر لائن ہے وہاں تک کس کا جھنڈا بولیے؟ ہمارا ہے نا، ہمارا جھنڈا ہے ہندوستان کا۔ جو ملک دوسرا ہے، دوسرا اس کا اپنا جھنڈا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، یعنی جہاں تک جس کی حکومت ہے وہاں اس کا جھنڈا ہے۔ اللہ نے شرق و غرب میں جھنڈا گڑوایا، اور ایک راجدھانی ہوتی ہے، راجدھانی میں ایک مرکز میں ہوتی ہے، اس طرح ہماری راجدھانی دہلی ہے، بڑا جھنڈا دہلی میں، چھوٹے جھنڈے سائڈوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا، ایک شرق و غرب میں فرشتوں کے ذریعے گڑوا کر کے اعلان کر دیا کسی کی حکومت نہیں چلے گی، اب شرق و غرب میں جو حکومت چلے گی وہ میرے محبوب آمنہ کے لال کی حکومت چلے گی۔ یہ جھنڈے بھی وہیں سے آئے، جھنڈے بھی وہیں سے آئے۔ دوسرے پہچان ہوتی ہے جماعت کی، نہ پہچان ہے بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، کوئی اپنی پارٹی ہے، کوئی جناب والا دوسری پارٹی ہے، کوئی تیسری پارٹی ہے۔ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں بول رہا بھائی، یہاں کوئی مجمع میں بھی الگ الگ پارٹیوں والے ہوں گے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہماری ایک ہی پارٹی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب یہ جھنڈے لگانا وہاں سے انہوں نے سیکھا ہے کہ اللہ نے انتظام فرمایا ہے، لہذا ہم پر احسان ہے ہم جھنڈے لہرائیں، پہچان کروائیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے اس وقت بھی خوشی منائی تھی، اور جو اس جھنڈے سے ہٹ جائے گی وہ جماعت ہے جو ادھر رو رہا تھا، وہ ان کے ساتھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو خوشی منانے والے ہیں۔ میرے دوستو، حضور جب پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا۔ اس کی طرف جھکا؟ میرے گھر کی طرف جھکا۔
اب اگر بریلی کا امام سمجھنا ہے نا، اس کو بریلی کے امام نے فرمایا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، مزہ نہیں آ رہا، پیار سے سبحان اللہ بولو۔ دو جگہ کے بعد آپ جان رہے ہیں ادھر بھی جو چل رہا ہے نا کان میں، وہ کان والا الگ ادھر ڈیوائڈ کر رہا، تو آپ تھوڑا جھوم کر بولیے ایک بار سبحان اللہ۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت میں لاکھوں سلام۔ حضور کا عشق سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے سمجھنا، سبحان اللہ بتا دیا۔ حضور عبد المطلب کا واقعہ جو بیان کر دیا نا، خانہ کعبہ نے فرمایا ہمارے گھر کی طرف جھکا رہا، اس نے شعر میں کہہ دیا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ بھی جھک رہی ہے۔ وہ نبی کعبہ نے جھک کر سلام کیا، عبادت نہیں کی، سلام کیا کہ اب وہ نبی آ گیا جو قیامت تک مجھے ان سے پاک کر دے، جو قیامت تک مجھے ان سے پاک کر دے۔ سرکار پیدا ہوئے، اتنی خوشیاں ہوئی، آپ خوشی منا رہے ہو، جناب پیسہ لٹا رہے ہو، لنگر لگا رہے ہو، علماء کو نذرانے پیش کر رہے ہو، جناب کمیٹیاں بھی تیار ہیں، سب کچھ نشاور کر رہے ہو، وقت بھی لگا رہے ہو۔ اللہ نے بھی خوشی منائی، وہ خوشی کیا تھی؟ حضور کی آمد سے پہلے لوگ بیٹیوں کو منحوس جانتے تھے۔ اس چیپٹر پر اگر میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لمبی کرنی نہیں، بات کلوز کر رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اب کیا ہوا؟ حضور بیٹیوں کو لوگ منحوس جانتے تھے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، میلاد پر اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں پوری دنیا میں جو بھی عورت پریگنٹ تھی، ماں بننے والی تھی، اس کو بیٹی نہیں دی بلکہ بیٹا عطا کیا، تاکہ میرے محبوب کے میلاد والے سال کسی گھر میں بھی کسی بچی کا قتل نہ ہو، ہر گھر میں میلاد کی خوشی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے بھی یہ خوشی منائی۔ وہ بیٹا بانٹ رہا ہے، تم نے لڈو بانٹ دیا تو کون سا پورا کر دیا، تم نے برفی بانٹ دی تو کون سا پورا کر دیا، تم نے عطر بانٹ دیا تو کون سا پورا کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور آئے تو بہاریں آئیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور آئے تو بہاریں آئیں۔ اب میں آگے اگر بیان کروں میلاد تو گھنٹہ لگ جائے گا، مختصراً آپ کو میں خلاصہ دے کر کے اور آپ کی اصلاح کے لیے چند باتیں کر دوں، صرف بات کو کلوز کر رہا ہوں، آپ سے زیادہ جلدی مجھے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ حضور آئے تو گمراہیاں ختم، بے حیائیاں ختم، پریشانیاں ختم۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری مائیں بہنیں بھی کہ آزادی چاہیے، اسلام آزادی نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں آزادی تو دوسری بات ہے، وہ تمہیں ملی ہوئی ہے، تو نماز نہیں پڑھ رہی، تو روزہ نہیں رکھ رہی، وحشی میں تو چل رہی ہے، کون سی آزادی چاہتی ہے؟ تجھے میلاد منا کر، آمنہ کے لال کی خوشی منا کر شکر رب کا ادا کرنا چاہیے کہ ان کے میلاد کے صدقے اللہ نے آزادی نہیں بلکہ تیری زندگیاں بچا لی ہیں۔ زندگی جو ملی ہے وہ حضور کے میلاد کی وجہ سے، ورنہ حضور کی پیدائش سے پہلے پورا عرب جو ہے وہ برائیوں کی طرف تھا، جہالت کی طرف تھا۔ آئی سمجھ نہیں، سرکار آئے بہاریں آ گئے، محمد مصطفیٰ آئے بہارا مسکرا پئیاں، جنہاں پھول دے کلیاں ہزارہ مسکرا پئیاں، کہنے سبحان اللہ۔ پوری دنیا مسکرائی، اور سرکار کا کھلونا کیا ہوا کرتا تھا، لوگوں کو ابھی تک حضور کا اختیار سمجھ میں نہیں آیا۔ اما آمنہ ہی فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے بیٹے کو اس جھولے کے اندر رکھ کر کے چلی گئی، تھوڑا سائڈ پہ کام کرنے لگی، جھولا ہل رہا تھا اور میرا بیٹا مسکرا رہا تھا، کہتے سبحان اللہ، میرا لال مسکرا رہا تھا۔ دائی حلیمہ رضائی ماں ہے، بیٹا اور لال کہہ سکتی ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اب کیا ہوتا ہے، فرماتی ہیں مسکرا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آسمان ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ انگلی اٹھائی ہوئی ہے اور انگلی ایسے گھما رہے ہیں پھر ہنس رہے ہیں۔
میں نے سوچا کیا ماجرا ہے، اوپر دیکھنے لگی تو جدھر انگلی گھوم رہی تھی ادھر آسمان میں چاند گھوم رہا تھا۔ چاند اور سورج میرے نبی کا کھلونا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، لہذا سرکار کی آمد سے سب بہارے ہیں، حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم سرکار کا میلاد منائیں، لیکن میلاد جو منائے گا 5 وقتہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے نہیں؟ نماز فرض بھی سادے لفظوں میں بول دو نا، اشارتاً نماز فرض بھی ہم اور آپ ہی پڑھے، اس پر ہے ہم اور آپ پر۔ جن پر فرض ہے تو وہ چھوڑے بیٹھے ہیں، جن پر فرض ہی نہیں ہوئی وہ دبا بنائے بیٹھے ہیں، سمجھ لیں؟ لہذا نماز کی پابندی کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو، صبح مسجدوں کو بھرو، ٹھیک ہے نہیں؟ جس دن صبح مسجد محلے والے بھر دیں گے نا اسی دن بدلاؤ آ جائے گا۔ اپنے ائمہ کی، علماء کی قدر کرو، اپنے مدارس کا کاپریٹ کرو، یتیموں کی مدد کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بڑوں کی قدر کرو، ماں باپ کا ادب کرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر کوئی ماں باپ کو ستا کر کے نا مکہ پاک میں بھی جائے گا، خانہ کعبہ میں طواف کرے گا، طواف بھی قبول نہیں۔ روضہ رسول پر جو علماء موجود ہے، کہیں غلط تو ٹوک سکتے ہیں، روضہ رسول پر بھی جائے گا، حاضری قبول نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو ستا کر کے اجمیر شریف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی؟ فلاں بغداد شریف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی؟ سائیں بابا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی؟ درویش صاحب کے یہاں جا رہے ہیں۔ ارے درویش صاحب، سائیں بابا، یہ سب وہ ہیں کہ ان پر رب کی عطا ہے، رسول اللہ رب کا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے، اللہ کی عطا ہے، ماں باپ کی دعا ہے۔ جس سے ماں باپ راضی نہ ہو وہ ولی بن ہی نہیں سکتا، ولی وہی بنتا ہے جس سے ماں باپ راضی ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کو نہ خوش کر کے پہنچ جاؤ سائیں بابا کے یہاں اور نمازیں پڑھو ہی نہ، اپنے امام کا دل دکھاؤ، اپنے علماء کا دل دکھاؤ، پھر سائیں بابا کے پاس جا کر کے بیٹھے رہو اور کہو کہ ہماری سفارش کرو۔ کہ پہلے جا امام کو راضی کر، پہلے جا ماں باپ کو راضی کر، پہلے جا رشتہ داروں کو راضی کر، پہلے جا پڑوسیوں کو راضی کر۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہوتا ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوتے آپس میں، تب تک دونوں کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ العظیم۔ ہمارا تو یہ ہے نا بھائی، ہم نخرے اتنے ہیں کہ جناب والا او جی ہم بڑے غیرتی آدمی ہیں جی، امام صاحب سے ہماری ہو گئی تھی نا ایک بار تھوڑی سی، امام صاحب سے بھائی مجھے انہوں نے نہیں پٹی پڑھائی، بس بعد میں جناب والا آپ کہو کہ جناب والا حافظ صاحب نے کوئی پٹی پڑھا کے مولوی صاحب کو پڑھا دیا۔ میں خود امام ہوں بھائی 2 جگہ پہ، میں جنرل بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تو کل ان بیچاروں کا لکھا ہوا ہے، جناب تو نے پروگرام کرایا، مقرر لایا، چل نکل دوسرا امام آ جائے گا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اور جی ہماری امام صاحب سے بنی تھی نا، ہماری ان کی نوک جھوک ہوگی، ہمارے اندر اتنی غیرت ہے، ہم تو آگے نکل جاتے ہیں جی، ادھر ہی پڑھ آتے ہیں، چھوڑو جی کیا کرنا ہے، تو کہیں بھی پڑھ جا کے خانہ کعبہ میں پڑھتا ہو نا، جب تک اپنے امام جس کے پیچھے پہلے پڑھ چکا ہے راضی نہیں کرے گا تب تک کہیں بھی قبول ہونے والی نہیں۔ استغفر اللہ۔ صاحب لفظ سنوگی علماء ہوتے اگر میں غلط ہوں تو مجھے ابھی توبہ کروا سکتے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا خوشیاں بھی مناؤ، جشن بھی مناؤ، آگے سمجھ لیں، اور اعمال حسنہ جو ہے نا ان کی پہلے ان کو کرو ضرور، ٹھیک ہے نہیں؟ نمازوں کی، روزوں کی، اچھے کام جتنے بھی وہ کرو اور انہی میں برکتیں۔ پھر یہ سب کام لے کر جاؤ گے، جیسے ایک حدیث میں آپ کو مختصراً 2 جملے میں دوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کو وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، حضور کو وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ما شئت یا ربیعہ، اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو۔ پتہ چلا کہ دنیا اور آخرت کے خزانے حضور کے ہاتھ میں ہیں، فرمایا جو چاہو مانگ لو۔ حضرت ربیعہ نے فرمایا یا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا نہیں چاہتا، دولت نہیں چاہتا، شہرت نہیں چاہتا، یہاں بھی آپ کی خدمت چاہ رہا ہوں یا رسول اللہ، جنت میں بھی
اسی حیثیت سے رہنا چاہتا ہوں. جنت میں بھی یہی خدمت چاہتا ہوں کہ وہاں بھی میں آپ کا خادم کی حیثیت سے جاؤں, وہاں بھی آپ کا قرب چاہتا ہوں, مرافقت چاہتا ہوں, قرب چاہتا ہوں. حضور مختار کل ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی فرمایا, لیکن یہ حدیث پوری سنو پھر شعر کہہ کر کے بات کو ختم کروں میں. میرے نبی نے فرمایا, اے میرے نبی جا, میں نے تجھے جنت عطا کر دی, اور خالی جنت ہی نہیں بلکہ اپنا قرب بھی عطا کر دیا. قرب بھی عطا کر دیا. لیکن سن, گارنٹی مل چکی ہے نا, ٹکٹ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے, کیا ہوگا وہ وہاں پتہ چلے گا. لیکن ربیہ کو ٹکٹ ملا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا جنت بھی دے دی, قرب بھی دے دیا, جنت میں بھی جائے گا, میرا قریبی بھی رہے گا, خادم رہے گا. لیکن سن لے ربیہ, نماز کی پابندی کر کے مجھ محمد کی مدد کرتے رہنا. نماز کی پابندی کر کے مجھ محمد کی مدد کرتے رہنا. اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا. اختیار پر شعر دے دو, اس کے بعد میں اصلاح کے لیے بھی دو اشاروں کی آپ کو گزار کروں. خالق کل میں سبحان اللہ, آپ کی آواز سے زیادہ وہ آواز سبحان اللہ. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. واہ محبوب ہمیں روز حشر دا, آپ یتیم یتیمات کائیں اتسرت تدبرا. واہ کریم امت دا والی, بس تقریر کا آخر سے, واہ کریم امت دا والی, مہر شفاعت کرتا, جبرائیل جے جس جا کر نبی اندازر کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.